الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کے جو درس ہے اس میں ہمارا موضوع ہے کہ مشرکین کے کتنے فریق تھے اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا کیا حکم تھا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ توبہ، کیونکہ اس میں وہ حضرات جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اللہ رب العزت نے وہ قبول کر لیا، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ توبہ ہو گیا۔ اور دوسرا اس سورت کا نام سورۃ براءت بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے براءت کا اعلان کیا تھا، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ براءت بھی رکھ دیا۔ کہ اس میں تفسیر تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے سمجھنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ مشرکین کے 4 فریق تھے۔ ان میں سے ایک فریق یہ تھا کہ مقام حدیبیہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو اسی وقت انہی مشرکین نے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام کو عمرے سے منع کیا تھا۔ اس موقع پر پھر کافی بات چیت ہوئی اور بہت مشکلات کے ساتھ 10 سال کے لیے صلح ہوا اور اس پر مشرکین راضی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جو فریق تھا ان نے معاہدہ اس بات پر کیا، صلح اس بات پر کیا کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حلیف کا دوسرے حلیف پر بھی حملہ نہیں کریں گے۔ تیسرا معاہدہ اس بات پر ہوا کہ اس میں یعنی ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کریں گے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی کا جنگ شروع ہوا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کفار کا جنگ شروع ہوا، تو وہ مشرکین کفار کے ساتھ نہیں دیں گے، اس پر معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم یہ آیا تھا کہ ان کو وطنوں سے نکال دے، اور یا ان کو قتل کر دے، مکمل ختم کر دے، یا ان کو مہلت اسی طریقے پر دے دے کہ یہ ایمان لے آئے۔ اور دوسری وجہ سے ان کو مہلت دیا تھا کہ یہ اشہر الحرم کی برکات کی وجہ سے جن مہینوں میں حج ادا کیا جاتا ہے ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو مہلت دیا تھا۔ اور دوسری فریق وہ تھی جو پیغمبر علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ایک مدت تک، لیکن انہوں نے اپنا معاہدہ آخر تک برقرار رکھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ غیر معاہدہ نہ کیا جائے، یعنی معاہدے کا مخالفت نہ کیا جائے، کیونکہ جب کفار لوگ اپنا معاہدہ ڈٹ کر اس پر کڑے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا مجال ہوگا کہ مسلمان وہ کیسے توڑیں گے۔ اور تیسرا اور چوتھا فریق وہ تھا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ ان کے ساتھ بالکل معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ اس صورت میں ان اللہ لا يحب المتقین سے آگے جو صورت ہے اس صورت کے شروع میں وبشر الذین کفروا بعذاب علیم تک ان کے بارے میں حکم آیا ہے۔ یہ پہلے آیات کا یعنی تفسیر ہو گیا، ابھی اس کا انشاءاللہ ترجمہ کراتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، ان مشرکین کی طرف سے، ان مشرکون کی طرف سے براءت ہے۔ عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے عہد کیا، فسیحوا فی الارض، بس تم چلو پھرو زمین میں، 4 اشہر 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، او جان لو بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ براءت کا ایک آیت کا ترجمہ ہو گیا، بلکہ 2 آیاتوں کا ترجمہ ہو گیا، اس کے ساتھ مختصر تفسیر ہو گیا کہ جن میں مشرکین کے 4 فریق تھے ان کے الگ الگ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے تھا۔ اب انشاءاللہ آگے ان کے بارے میں جو دوسرا اعلان کیا تھا، حج کے لیے اعلان کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کا زیر امارات اس اعلان کے کیا تھا، انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔